السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں لوگ خاص کر کے دانشور حضرات ملک کی سالمیت کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ دونوں طرف سے ملک کی سالمیت کے خطرے کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ ملک کی سالمیت، ملک کی حفاظت، ملک کا تحفظ ملک کے دستور میں چھپا ہے۔ جب تک ہم دستور کی پیروی کریں گے ہمارا ملک صحیح اور سلامت رہے گا۔ دستور سے تھوڑا سا بھی انحراف ملک کی سالمیت کے لیے سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں میں ہو رہا ہے۔ واقعات آپ کے سامنے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ دنیا کے عرب ممالک نے ہندوستان کی طرف تنقید کا ایک نشانہ صرف اسی لیے کیا ہے کہ ہندوستان کی حکومت نے دستور سے انحراف کرنے کی تھوڑی سی سوچ بدلی اور دستور کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ چنانچہ اب ملک کی سالمیت اور ملک کے تحفظ کو خطرہ نظر آنے لگا ہے۔ ایسے وقت میں تھوڑی تاریخ بھی یاد کر لیں کہ انگریز کے زمانے میں بھی ملک کی سالمیت کو خطرہ تھا، تو علماء کرام نے، اسلام کے باشندوں نے ملک کی آزادی کے لیے لڑائیاں لڑی۔ 90 سال تک لڑائی لڑی، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا تھا، اور لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ آج پھر وہی صورتحال ہے کہ ملک کے اندر کے حکمران ہی ملک کو بیچنے اور ملک کے تحفظ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، چونکہ انہوں نے نیت کر رکھی ہے کہ ہم دستور کے خلاف کھلواڑ کریں گے، دستور سے انحراف کریں گے۔ 2/3 اکثریت کے ناطے انہوں نے دستور میں ترمیمات بھی شروع کر دی ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر وہ ثبوت دیں، ایک دوسرے کو عیوب کو بیان نہ کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، اور انانیت سے باز آئیں کہ میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا۔ یہ انانیت ہی ایک دوسرے کے عیوب شناسی ہوتی ہے، اور عیوب کو بیان کرنے کا جذبہ اندر میں پیدا ہوتا ہے۔ جو جیسا بھی ہے، جو جس تنظیم میں ہے، اپنی تنظیم میں بڑا ہے، اور اس نے اپنی تنظیم میں جو بھی اپنی نیت سے، اخلاص کے ساتھ جو بھی محنت کرنے کا سوچا ہے، جو کاوش کرنے کا سوچا ہے، وہ اس کو مبارک۔ لیکن آج ضرورت ہے مسلم لیڈران کو اور مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کی، اور یہ اتحاد قائم تبھی ہوگا کہ جب ہم ملک کے حکمرانوں کو بھی دستور کے سبق سکھائیں گے۔ ہمارا دستور کوئی معمولی دستور نہیں ہے، 2.5 سال کے عرصے میں تیار کیا گیا۔ ہمارے پرکھوں نے اس دستور کو بنایا، اور آپ سب جتنے بھی وکلاء ہیں اور علماء ہیں، دانشوران ہیں، وہ سب جانتے ہیں، چاہے وہ دوسرے مذہب ہی کے کیوں نہ ہو، کہ تمام مذاہب کی رکھوالی اس دستور نے کی ہے۔ اس لیے جب تک ہم دستور کے تحفظ کی بات کریں گے یہ ملک سلامت رہے گا۔ غیر ملکی طاقتوں کو بھی ہمیں یہ سنانا ہوگا کہ ہمارے دستور کے ساتھ اپنے ملک سے ہم وابستہ رہیں گے۔ اور عبادتوں کے بارے میں جو مذہبی ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور مذہبی تنقیدیں ہوتی ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو گرجا گھروں میں عیسائی بھی اپنی خدا سے عبادت کر سکتے ہیں، یہاں ہندوستان میں سکھ بھائی بھی اپنے گرودوارا میں اپنے خدا سے منت و سماجت کر سکتے ہیں۔ مندروں میں پجاری اور ہندو بھائی بھی اپنے سناتن دھرم کی ابتدا میں اپنے خدا سے، اپنے پرمیشور سے، اپنے پرماتما سے
ملن کی راہ اختیار کر سکتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی اپنی مساجد کو آباد کر کے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کر سکتے ہیں۔ لیکن مسجد اور مندر کے معاملے کو لے کر جو اختلافات بھڑکے ہیں پچھلے 2 مہینے میں، اس کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ سب اپنے اپنے مالک، اپنے پرماتما، اپنے خالق، اپنے گاڈ کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگیں کہ یہ ہمارے ملک کو کیا ہوا کہ آج غیر ملکی کی طاقتیں بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرو کہ اپنے دستور پر پھر سے نظر ڈالو، کم سے کم دستور کے پریمبل پہ نظر ڈال کے اس کے مطابق تمام حکمران اور تمام آفیشیل گیزٹ کام کریں، چاہے وہ نچلے درجے کو ہوں یا اوپر کے درجے کو ہوں، کمشنر لیول کے ہوں، ڈی ایم لیول کے ہوں، آئی پی ایس ہوں، آئی اے ایس ہوں۔ وہ اگر ملک کو سلامت دیکھنا چاہتے ہیں تو اندر سے نفرت کی آگ نکال کر دستور کو سامنے رکھ کر میدان میں کام کریں گے تو انشاءاللہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گا اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔